بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور حسین سمرہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب حکومت نے کسان دشمن جو پالیسیز اناؤنس کی ہیں، گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں ایک نیا ٹیکس لگایا کسانوں پر، زرعی انکم ٹیکس۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ حقائق کیا ہیں اور پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ کیوں دشمنی پر اتر آئی ہے، اور یہ دشمنی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کسان جو ہے وہ بالکل ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، نہ تو اس کی اجناس خریدی جا رہی ہیں بلکہ اس کی جو آمدن ہے تھوڑی بہت رہ گئی ہے، اس پر بھی بہت بھاری ٹیکس لگا دیے گئے ہیں تاکہ اس کو مزید جو ہے مارا جا سکے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب حکومت نے پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ایکٹ 1997 میں کل پنجاب اسمبلی میں بل پیش کیا ترامیم کا کہ جی ہم اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور پنجاب کے جو کسان ہیں ان پر ہم زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اور اس کے تحت ایک اور کام بھی کیا گیا، پنجاب لائف سٹاک بریڈنگ ایکٹ 2014 میں بھی ترمیم کی گئی کہ اب کسان جو اپنے جانوروں یا مواشی جو ان کے پاس ہیں ان کی خرید و فروخت جو کرے گا اس پر بھی باقاعدہ طور پر ٹیکس لگے گا، اور یہ ٹیکس جو ہے بہت بڑی شرح میں بڑھا دیا گیا ہے، اور ٹیکس نہ دہندہ ہونے کی صورت میں جرمانہ جو ہے وہ 10,000 سے 20,000 روپیہ جو ہے سلیب وائز کر دیا گیا۔ اب یہ ٹیکس دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 16 سے 32 لاکھ جو کسان سالانہ اپنی انکم جس کی ہوگی اس پر 1,70,000 روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 32 سے 56 لاکھ جس کی انکم ہوگی اس پہ 6,50,000 روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور 56 لاکھ سے اوپر جو ہے 16,10,000 روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور جس کسان کی آمدن جو ہے سالانہ زراعت سے 1 کروڑ سے اوپر جائے گی اس پر 37 لاکھ روپیہ ٹیکس جو ہے پنجاب حکومت نے نافذ کر دیا، اور یہ جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، کسان جو ہے ہم کہتے ہیں جی ہماری اکانومی ایگریکلچر اکانومی ہے، اور ہماری معیشت جو ہے اس کی بیک بون زراعت ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ 70% جو ورک فورس ہے وہ بھی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور زرعی جو اجناس ہیں ان کے انپٹ سے باقی چیزیں جو ہیں بنتی ہیں، اور لوگوں کی انکم کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ہاں زراعت ہے۔ لیکن کسان کے ساتھ ہمیشہ سے کھلواڑ کیا جاتا رہا، اور موجودہ حکومت بھی کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا۔ سوائے عمران خان کے دور میں کسان کو کبھی بھی اس کی اجناس کی جو حکومت نے قیمتیں فکس کی ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں ملی۔ ہوتا کیا ہے کہ کسان کو جو ان پٹ ملتا ہے جس میں کھاد ہے، کھاد میں یوریا ہے، ڈی اے پی ہے، زرعی ادویات ہیں، پیسٹی سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، بیج ہے، ڈیزل ہے، یہ کبھی بھی کسان کو سرکاری ریٹس پر مارکیٹ میں میسر نہیں ہے۔ یوریا جو ہے وہ ڈبل قیمت پر ملتی ہے، اسی طرح ڈی اے پی جو ہے وہ کم از کم 1 سے 1,500 روپیہ فی بوری بلیک مارکیٹ سے کسان کو مجبوراً خریدنی پڑتی ہے، کیونکہ اس نے گندم بیجنی ہے، باقی چیزیں بیجنی ہے۔ کسان کی تو ساری پولیٹیکل اکانومی جو ہے اس کی زراعت پر انحصار کرتی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، سب کو انگیج کیا ہوتا ہے زراعت میں۔ وہ ان پٹ دیتا ہے، مارکیٹ میں آتی ہے تو باقی اکانومی بھی چلتی ہے۔ اسی طرح کسان کو ہمیشہ زرعی ٹول جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں اس کا بجلی جو ہے وہ مہنگے داموں دی جاتی ہے، اور نارملی اس کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے۔ اور کسان جب اپنی چیزیں پیدا کر لیتا ہے، مثلا گندم ہے، کپاس ہے، چاول، مکی اور گنا، اس کا اس کو جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یعنی حکومت نے کبھی بھی کوئی اقدامات ایسے نہیں کیے کہ کسان کو وپاری، آڑتی، مڈل مین یا دوسرے لوگ جو ٹریڈر ہیں یا جو فلاور ملز کے لوگ ہیں یا شوگر ملز کے لوگ ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں، حکومت خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہتی ہے۔ حالانکہ حکومت کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، محکمہ زراعت جو ہے فیلڈ اسسٹنٹ سے لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر تک ضلع میں جو ہے نا سینکڑوں لوگ اہلکار سرکاری کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کھادیں، بیج، پیسٹی سائڈ، پیٹرول، ڈیزل جو ہے یہ سرکاری نرخ پر اس کو یقینی بنانا ہے کہ کسان کو بر وقت ملیں، تاکہ وہ بر وقت اپنی اجناس کی کاشت کر سکے، اور اس کے بعد جب وہ کاٹ لے تو اس کی اجناس مارکیٹ میں جب آئیں تو اس کو جو سرکار نے قیمت فکس کی ہوئی ہے اس پر اس کو قیمت باقاعدہ سے ادا کی جا سکے۔ لیکن یہ تمام میکانزم ہونے کے باوجود اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کے پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک ایک پوری ہیرارکی ہے، سینکڑوں لوگ اس میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ ذمہ داری، کوئی بندہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا۔ اس سال تو کسان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے موجودہ جب پنجاب کی حکومت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی نے، انہوں نے کسان کی گندم خریدنے کے لیے 39 روپیہ فی 40 کلو گرام گندم کا سرکاری ریٹ مقرر کیا، لیکن کسان سے ایک دانہ بھی گندم نہیں خریدی،
اور کسان جو ہے اس کی پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ گندم پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ اپنے نئے جو ہے گھر بنانا ہو، اس نے کمرے بنانے ہوں گھر میں، بچوں کی شادیاں کرنی ہو، کوئی نئی موٹر سائیکل خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، جب اس کی گندم کی پیداوار آتی ہے اپریل مئی میں تو اس کو بیچ کر وہ یہ ساری ضروریات زندگی پوری کرتا ہے. لیکن اس دفعہ نہیں خریدی اور یہ گندم 2200 روپے میں سرے عام مارکیٹ میں بکتی رہی، ایکسپلائٹ ہوتا رہا کسان. کسی ایک تاجر یا ٹریڈر یا فلاور مل کے مالک یا مڈل مین کے خلاف پنجاب حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ یہاں تک کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک فنکشن میں یہ کہہ دیا کہ کسان مافیا جو ہے میں اس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگی. یعنی کسانوں کو باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت نے مافیا ڈکلیئر کر دیا. اور مافیا ڈکلیئر کرنے کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ دشمنی کے ہی جو آپ کے جذبات ہوں گے، تو پھر پالیسیز بھی ایسی لائی جائیں گی جو اس کو مزید رگڑا لگائے. جبکہ کل پنجاب اسمبلی میں جب یہ ترامیم پیش کی گئیں تو وہاں اپوزیشن نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے واک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس بل کی حمایت میں بالکل ووٹ نہیں دیں گے، حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، وہ بل تو پاس کر لے گی لیکن یہ کسان دشمن جو بل ہے یہ آئین کے آرٹیکل 142 کے بھی متصادم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کسی بھی صوبے میں اگر ہونی ہو تو آئین سے متصادم نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ عجیب باوا نرالا ہے کہ پنجاب میں قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون سازی کو اپوزیشن نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 142 کی خلاف ورزی ہے، اس سے متصادم ہے، اس کو نہ کیا جائے. کیونکہ پارلیمنٹ میں یا پنجاب اسمبلی میں 70% تو کسانوں کے نمائندے ہیں، یا وہ خود زمیندارہ کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، یا ان کے عزیز و اقربا کرتے ہیں، دیہاتوں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. لیکن حکومت جو اشرافیہ ہے، حکومتی اشرافیہ، کیونکہ وہ صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریسٹ ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کسان کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے یا کسان کو کس طرح سے رگڑا لگایا جا رہا ہے اور اس کی اجناس کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. وہ کوئی نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ پولیٹیکل اکانومی جو کسان کی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی اجناس پر، اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ابھی کپاس کا بھی ریٹ بالکل کوئی نہیں دیا جا رہا. گنے کے حوالے سے کسان بڑا پریشان ہے، ابھی تک گنے کی خریداری یا اس کا ریٹ مارکیٹ پہ نہیں آ سکا کیونکہ پنجاب حکومت نے ریٹ فکس کرنے کے معاملے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی اوپن مارکیٹ جو ہے کمپیٹیٹو پروسیس کے لیے گنے کا ریٹ مختص کرے گی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا. ایک اور زیادتی ماضی میں ہوئی ہے، اب کیونکہ کسانوں کا ایشو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. 2023 میں پنجاب حکومت جو نگران حکومت تھی محسن نقوی صاحب کی، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ قانون سازی کرے یا نئے ٹیکسز لگائیں یا جو موجودہ ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ کریں. کسانوں سے نہری پانی لگانے کی مد میں جو ہے نا آبیانہ لیا جاتا ہے، تمام فصلوں کا سالانہ آبیانہ لیا جاتا ہے. وہ آبیانہ تھا فی ایکڑ 440 روپے تھا. اور نقوی صاحب جب آئے انہوں نے کہا یہ تو بہت تھوڑا، لہٰذا ہم اپنے نہروں کا آپریشنل و مینٹیننس جو ہے اس کی لاگت اور نہری نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہی بیوروکریٹس جو آپ کو پتہ ہے بڑی چوڑی چپ قسم کے بیوروکریٹس ہیں، خوش آمدی بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک پرپوزل دے دی کہ ہم آبیانہ کے ریٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیتے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 440 روپے فی ایکڑ آبیانہ کی جگہ کم از کم 800 روپیہ فی ایکڑ آبیانہ کر دیا گیا، اور گنے کی فصل کے لیے جو ہے وہ 2400 روپیہ فی ایکڑ آبیانہ کر دیا گیا. یعنی اتنا، یہ 4 گنا زیادہ آبیانہ بڑھا دیا، جبکہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. نگران حکومت صرف الیکشن کروانے آئی تھی، لیکن وہ لیجسلیشن بھی کرتی رہی، نئے ٹیکسز بھی لگاتی رہی، اور موجودہ جو ٹیکسز تھے ان میں اضافہ بھی کرتی رہی. یعنی اس طرح کا کھلواڑ ہمارے صوبہ پنجاب میں پتہ نہیں کسانوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا، یہ 7 انڈیا ہے ہمارا، اور ان کا خطہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کا کلچر ہے. وہاں بھی کاشتکاری اسی کلچر کے تحت ہوتی ہے جو کاشتکاری یہاں ہوتی ہے. وہاں پھر زراعت کو مستثنیٰ کیا ہوا ہے، کوئی ٹیکس زراعت پر نافذ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو بیج ہے، کھاد ہے، یہ پاکستان کی جو قیمتیں ان سے آدھی قیمت پر وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہے کسانوں کو، اور ان کی اجناس جب پیداوار مارکیٹ میں آتی ہے وہ حکومت خود خریدتی ہے سرکاری ریٹ پہ، اور کسان کو جو ٹیوبویل ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ پر ٹیوبویل چلاتا ہے. یعنی وہ اتنا آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں انڈیا کی حکومت نے کسانوں کے لیے. لیکن بارڈر سے ادھر آ جائیں تو کسانوں کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے، نہ تو انپوٹ ان کو سرکاری ریٹ پہ مل رہا ہے، اور نہ
ہی ان کی پیداوار جو ہے اجناس کی وہ سرکاری ریٹ پر خریدی جا رہی ہے. مافیاز انوالو ہے، اور مافیا وہ کھاد مافیا ہے، وہ بیج مافیا ہے، وہ ڈیزل مافیا ہے. اس کے علاوہ سرکاری اہلکار وہ پٹواری اس کو لوٹتا ہے، تھانے دار اس کو لوٹتا ہے، یونین کونسل کا سیکرٹری اس کو لوٹتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے. نہر کا پٹواری اس کو ضلع دار لوٹتا ہے، سب انجینئر لوٹتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کسان کو لوٹتا ہے. لیکن اس کے باوجود کسان میں اتنی ہمت ہے یا اتنا صبر کا مظاہرہ ہے کہ وہ اس کے باوجود وہ کھڑا رہتا ہے. اور حکومت پنجاب جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کسان دشمن پالیسیز بنانے میں وہ بہت پیش ہے، اور کسانوں کو اس طرح سے رگڑا لگایا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسانوں نے شاید ہمیں ووٹ نہ دیے، جبکہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی وفاق میں، پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، ان کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کسانوں کو ان پٹ جو ہے وہ بھی سرکاری ریٹ پہ ملتے تھی، کھادیں، بیج، ڈیزل اور پیسٹیسائڈ. اس کے علاوہ اجناس جب پیدا ہوتی تھی، جو پیداوار بھی اچھی تھی، تو وہ بھی ایک ریزنیبل پرائس پر آڑتی ہوتا تھا یا مڈل مین ہوتا، یا حکومت اس کو سپروائز کرتی تھی، مانیٹر کرتی تھی، اور کسانوں میں بڑی خوشحالی آ گئی تھی. اور کسانوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیگر کاروبار چھوڑ کے اپنے ذمہ داری کاشتکاری کے پیشے کو اپنا لیا تھا. لیکن موجودہ جو حکومت ہے، کیونکہ یہ صنعت کاروں کی حکومت ہے، ان کا تو 1 لیٹر پانی جو ہے وہ کسان کی جو وہ دودھ پروڈیوس کرتا ہے اس سے مہنگا مارکیٹ میں بکتا ہے. تو انہوں نے تو اب جو کسان دشمن پالیسی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے رگڑا لگانے کا شاید کسانوں کو. ایک طرف کہتے ہیں ہم کسان کارڈ جاری کر رہے ہیں، ہم کسان کو ٹریکٹر پر جو ہے سبسڈی دیں گے، دوسری طرف اس طرح کے ٹیکسز لگا کے جتنی اس کو ریبیٹ دی جا رہی ہے یا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ڈبل ٹیکسز کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. خدارا اس پر پنجاب حکومت کو دیکھنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی، ورنہ کسان نہ تو گندم کاشت کریں گے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس سال گندم کی جو ابھی کاشت ہو رہی ہے 30% کم ایریا پر کسان کاشت کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کسان رل گیا ہے، گندم لے کر وہ پھرتا رہا، جگہ جگہ پھرتا رہا، لوگوں کے پاس جاتا رہا کہ میری کو گندم خرید لے. 2200 روپے میں کو گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کو ریشنل اپروچ کے ساتھ کاشتکار جو ہیں یا زمیندارہ جو ہے، کاشتکاری ہے، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے ہماری اکانومی کا، اور یہ ہماری قومی دولت میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ کاشتکار تو جو ہے وہ ٹیکس چوری نہیں کر سکتا. ٹیکس چوری تو یہ صنعت کار کرتے ہیں، یہ ٹریڈرز کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے مافیاز کرتے ہیں. کسان بیچارہ تو اس طرح کی نہ سوچتا ہے، وہ گناہ سمجھتا ہے اس طرح کی چیزوں کو، اور نہ ہی وہ اپنی اجناس کو ہورڈنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو مہنگے داموں بیچنے کو اچھا سمجھتا ہے. لہذا حکومت پنجاب کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا اور کسانوں کو بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اب آتے ہیں ذرا دوسری خبر کی طرف. یہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے. پروفیسر ڈاکٹر مسعود گوندل صاحب ہیں، یہ انہوں نے 20 جولائی 2022 کو وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا عہدہ سنبھالا 4 سال کے لیے. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ جب وہ عہدہ سنبھالیں گے وہ کسی دوسرے ادارے کے نہ تو انتظامی، تعلیمی اور اعزازی عہدہ اپنے پاس رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کا صدارت جو ہے وہ تقریباً 2 سال رکھی. ابھی ذرائع کا یہ کہنا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک عجیب سا ہی وہاں کام شروع کر دیا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہے، انہوں نے ان کی فرنچائز لے لی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، سرکاری فنکشن ہے، وہ کھیلوں کا فنکشن ہے، وہ سوشل فنکشن ہے، یا کوئی اور ٹریننگ ہوتی ہے، یہ خود اس میں تشریف رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ پروفیسر ریٹائرڈ ہے، 2022 میں وہ ریٹائرڈ ہو گئی تھی، وہ ایز اے چیف گیسٹ ہوتی ہیں. بیٹی ان کی 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے MBBS میں، وہ چیف گیسٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بیٹا ان کا چیف گیسٹ ہوتا ہے. ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہ ایک کھیلوں کا کمپٹیشن ہوا یونیورسٹی میں، اس میں، اور اس کے بعد بہو ہوتی ہے. اسی طرح یہ سرکاری اپنا عہدہ استعمال کرتے ہوئے پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں ضیافتی پر ایک کانفرنس تھی، ایک گیدرنگ تھی، وہاں پر بھی یہ گورنر صاحب کو ملے، اپنی فیملیز کو. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی کی فرنچائز لے کر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اور اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک اتنا نوبل پروفیشن ہے، یعنی ڈاکٹرز کا پروفیشن بہت نوبل، آپ کو پتہ ہے ٹیچر اور ڈاکٹر کا بڑا نوبل پروفیشن ہوتا ہے. اگر وہ بھی اپنے پروفیشن میں سیاست اور اپنی تشہیر کے لیے یا اپنے بچوں کی تشہیر کے لیے اس پروفیشن کو یوز کریں گے، یا اپنے دفتر کو جو ہے مس یوز کریں گے اپنے
فیملی کی تشہیر کے لیے، فیملی کی پروموشن کے لیے تو یہ بڑا غیر مناسب ہے۔ اس حوالے سے بھی حکومت پنجاب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تو وائس چانسلر ضرور ہیں، لیکن ان کی فیملی جو ہے ان کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ وہ سرکاری فنکشنوں میں چیف گیسٹ اگر شرکت کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پروفیسر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے اسٹیچر کے مطابق کام کریں، دوسرے لوگوں کو بھی سپیس دینی چاہیے جو ان کے نیچے وہاں پر کام کر رہے ہیں، جن کو سرکار نے عہدے دیے ہوئے ہیں، سرکار نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ اور اگر اپنی فیملی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو نجی اپنے شعبے میں پروموٹ کریں، نجی گیدرنگ میں ان کو پروموٹ کریں۔ یہ جو سرکاری طور پر گیدرنگز کروائی جاتی ہیں، کانفرنسز کروائی جاتی ہیں، یا جو کمپٹیشن کروایا جاتا ہے، اس کو اگر فیملی کو پروموٹ کیا جائے تو یہ بھی اختیارات کے ناجائز استعمال میں آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔